کہ اب یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن کیا بتاتی ہے معاشرے میں کیسے بچے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما یہ پیدا ہوئے ہیں جب ہجرت ہوئی ہے، تو یہودیوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے ایسا جادو مسلمانوں پہ کیا ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاں جب بیٹے کی ولادت ہوئی عبداللہ کی، تو مسلمان اتنے خوش تھے کہ لوگ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جنہوں نے سنا اللہ اکبر کہتے تھے، اور گلیوں میں گونج پیدا ہو گئی عبداللہ کی پیدائش کی خوشی میں۔ اس لیے جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما شہید ہوئے ہیں تو حجاج ابن یوسف ان لوگوں نے اپنی فتح پہ اللہ اکبر کہا، اور یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سنا، اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ کی شہادت پر جن لوگوں نے تکبیر اللہ اکبر کے الفاظ کہے، اس کی پیدائش پر کہنے والے ان سے کہیں زیادہ اچھے اور بہتر لوگ تھے۔ 10 سال وہ کر لیں ہجرت کے، 2 سال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کر لیں، 12 سال۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ گزر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو بچے انہیں دیکھ کر اپنا کھیل بھول کے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب میں گزرا ہوں تو بچوں کو میں نے دیکھا بھاگ گئے، اور یہ عبداللہ ابن زبیر کھڑے رہے، تو میں رک گیا، تو کھیل چھوڑ کے میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، اور دونوں چپ رہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ نے کہا کہ امیر المومنین، نہ تو میں نے کوئی ایسا جرم کیا ہے کہ مجھے آپ پکڑ لیں، اور نہ ہی جناب والا کو میری کوئی ضرورت ہے، تو آپ کیوں کھڑے؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں بہت خوش ہوا کہ یہ زبیر کا خون ہے۔ یہ تعلق مع اللہ کی وجہ سے ذہن میں یہ بات آئی۔ اور عبداللہ سے کسی نے موت کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میری عمر جب 9 سال کی تھی تو میرے والد گھوڑے پہ میدان جنگ میں، جہاں شدید لڑائی نیزے اور تلواریں چل رہی ہوتی تھیں، مجھے اپنے آگے بٹھا کر اس میں گھس جاتے تھے۔ تو میری تربیت تو ایسے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یقین کلی اعتبار سے مسلط تھا، مسلط صحیح معنی، اور علم، عمل، سیاست، تہذیب، ہر ایک چیز میں عقیدے کا اثر نمایاں تھا۔ ان کا کوئی علم اللہ کے خوف کے بغیر نہیں تھا۔ انہوں نے جتنے بھی کام کیے فلاح و بہبود کے، اس میں خدا کا خوف شامل رہا کہ مذہب اور دین اس بات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ عمل، اس میں تو خدا کا خوف لرزا دیتا تھا لوگوں کو۔ اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس واضح اور نمایاں تھا۔ ایک ایک لفظ اور حرف گنا چنا،
اور اس بنیاد پر جو تہذیب اٹھ رہی تھی اس پہ عقیدے کی چھاپ تھی، اور اس ساری چیز میں جو اصل روح ملی ہوئی تھی نا، وہ محبت اور حلاوت تھی۔ یہ تھی اصل بات کہ معاشرہ نفرتوں کی بنیاد پر مرتب نہیں ہوا تھا، خوف کی بنیاد پر مرتب نہیں ہوا تھا۔ یہ جو معاشرے جیسے ہمارا، وہ جو بچے خوف کی بنیاد پر اٹھتے ہیں اور نفرت کی بنیاد پر اٹھتے ہیں، اگر خدا 80 سال کی عمر بھی اس بچے کو دینا تو موت سے پہلے سانس میں بھی وہ اس نفرت اور خوف کے اثر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ خوف ہوتا ہے، نفرتیں، اور وہ ایسی رچی بسی ہوتی ہیں نفرتیں کہ اس کو کسی چیز کو پازیٹیو طریقے پہ سوچنے کی کوئی دور دور تک رمق نہیں ہوتی۔ نفرتوں کی بنیاد پر اور خوف کی بنیاد پر معاشرے بنتے ہیں، اور جو معاشرے نفرت اور خوف کی بنیاد پر بنتے ہیں، پھر اس میں اگر تزکیے کی خود اللہ دل میں نہ ڈال دے تو پھر ذہنی طور پہ موت تک وہ اس میں مبتلا رہتا ہے، نفرتوں میں بھی اور خوف میں بھی۔ اور ان نفرتوں کی بنیاد پر پھر تعصبات اور یہ چیزیں پھیلتی ہیں۔ اس لیے وہ اس سانچے سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ایک اپنی دنیا ہے ان نفرتوں کی، اور ایک اپنی دنیا ہے اس خوف کی، بس وہ اس دنیا سے نہیں نکل سکتے۔ اللہ یہ کہ خدا کسی پہ مہربانی کرے اور وہ تزکیہ ہوتا رہے، کرتا رہے، پھر جا کر کہیں کبھی زندگی میں روشنی آتی ہے تو سمجھ آتا ہے کہ میں کس چیز میں تھا اور میں نے کیا ظلم کیا اپنی جان پہ اور لوگوں پہ۔